آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا اور جب الْمَوْعُودَةُ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سئلت پوچھی جائے گی. الموعودۃ کا لفظ واو حمزہ دال سے ہے، اس کا معنی بوجھ اور ثقل ہوتا ہے. یہ لفظ ہم آیت الکرسی میں بھی پڑھ چکے ہیں. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. تو جب انسان تھک جاتا ہے تو بوجھ محسوس کرتا ہے. تو الموعودۃ سے مراد وہ بچی جس کو زمین میں زندہ گاڑ کر مٹی کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے. بِأَيِّ ذَنبٍ ساتھ کس گناہ کے قتلت ماری گئی. اللہ رب العزت اس لڑکی سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس گناہ میں زندہ درگور کر دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین سے بہت زیادہ ناراض ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایسے بے رحم اور سنگ دل ظالموں کی طرف نہ دیکھنا پسند کریں گے اور نہ ان سے بات کرنا پسند کریں گے. تو ان کے بجائے مظلوم لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا. اور یہ انداز خطاب کرنے کا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالی مجرموں پر انتہائی غضبناک ہوں گے. سئلت کو ایک قرات میں سألت بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی زندہ درگور لڑکی اپنے رب سے پوچھے گی کہ اسے کس جرم کی پاداش میں زندہ درگور کیا گیا. ابن عباس اسے سألت ہی پڑھتے تھے. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سَأَلَتْ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی پوچھے گی یعنی اپنے رب سے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ساتھ کس گناہ کے ماری گئی. بعض قبائل عرب کا دستور تھا کہ جب کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی تو آڑ سے بچنے کے لیے اسے زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی داماد بنانا ان کے نزدیک باعث آر تھا. کچھ مشرکین مکہ تنگ دستی اور مفلسی کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور کچھ یہ وجہ کہتے تھے کہ جنگوں میں مددگار لڑکے ہوتے ہیں، لڑکی نہیں، اس لیے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی دفنا دیا کرتے تھے. یہ بہت ہی بڑا مجرمانہ فعل تھا اور یہ مشرکین مکہ شدید جہالت اور نادانی کے سبب اس کا ارتکاب کرتے تھے. تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شدید غضبناک ہوگا اور شدت غیظ و غضب کی وجہ سے ان کی طرف سے منہ پھیر لے گا، ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا. اسی وجہ سے اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا کہ ان ظالموں نے تمہیں کس جرم کی پاداش میں زندہ درگور کر دیا. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی یعنی ان کو ستانے کو، بیٹیوں کو زندہ گاڑ دینے کو اور دینے سے انکار کرنے اور لینے کے لیے تیار رہنے کو تم پر حرام کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے قیل و قال یعنی تمہاری فضول باتوں، کثرت سوال اور مال کے ضائع کرنے کو بھی ناپسند کرتا ہے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث کے پہلے حصے میں یہ واضح کیا گیا کہ ماؤں کی نافرمانی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے. دوسری بات، بیٹیوں کو زندہ گاڑنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے. تیسری بات، دینے سے انکار کرنا، یعنی جو چیز انسان دے سکتا ہو دینے سے انکار کرنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. اور چوتھی بات، لینے کے لیے تیار رہنے کو، یعنی ہر وقت بس انسان لینے کو ہی تیار رہے، تو یہ چیز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے. پھر حدیث کے آخری حصے میں یہ واضح کیا گیا کہ قیل و قال یعنی فضول باتیں اور کثرت سوال اور مال کو ضائع کرنا بھی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان لڑکیوں سے آزمائش میں ڈالا جائے، یعنی جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ صبر کرے
تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے سیدہ جزامہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے متعلق سوال کیا. عزل کہتے ہیں بیوی سے مباشرت کے وقت مادہ منی کو باہر گرانا. تو اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو خفیہ طریقے کا دفن کرنا ہے، اور یہ فعل اللہ تعالیٰ کے اس قول کے وعید کی زد میں آتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب یہاں ہم اس حدیث میں دیکھتے ہیں کہ عزل کرنے کو بالکل منع کر دیا گیا. اس سلسلے میں کچھ اور احادیث بھی وارد ہیں. ایک حدیث بخاری میں آتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عزل کرتے تھے اور قرآن بھی نازل ہو رہا تھا. اب یہ بخاری کی روایت ہے. ایک روایت میں الفاظ زیادہ بھی ہیں کہ اگر اس میں سے کچھ منع کیا جانا ہوتا تو قرآن مجید ہمیں منع کر دیتا. یعنی عزل کرنا منع ہوتا تو قرآن مجید میں اس کی ممانعت آ جاتی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کے ایک گروہ نے عزل کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ائمہ اربعہ کا مذہب ہے کہ بیوی کی اجازت سے عزل کرنا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم. شوہر اور بیوی کے لیے نسل کی تنظیم میں وقتی طور پر عزل کرنا جائز ہے، لیکن یہ کام مستقل اور ہمیشہ نہیں ہو سکتا، اور جو وسیلہ استعمال کیا جائے وہ عورت کے لیے نقصان دہ بھی نہ ہو. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کو بہت زیادہ حمل ہوتا ہے اور یہ حمل اسے بہت ہی کمزوری پہنچاتا ہو اور وہ چاہتی ہو کہ ہر 2 سال میں اسے ایک بار حمل ہونا چاہیے اور وہ اسے منظم کرنا چاہے، تو پھر اس کے منع حمل کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ ایک شرط کے ساتھ یہ جائز ہے کہ اس کا شوہر اس کو اجازت دے تو وہ ایسا کر سکتی ہے. تو یہ حدیث جو میں نے آپ کو ابھی مسلم کی سامنے رکھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کو خفیہ طریقے کا دفن کرنا کہا، تو یہ حدیث اس عمل کے بہت زیادہ مکروہ ہونے کی دلیل ہے. اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں جمع اس طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی ایک کوارڈینیشن اس طریقے سے ڈھونڈی جا سکتی ہے کہ جن حدیثوں میں منع کیا گیا ہے، جن حدیثوں میں عزل کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ عمل مکروہ ہے، اور جن احادیث میں عزل کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس کی وجہ سے یہ حرام نہیں ہے. لیکن یہ عمل بہت زیادہ مکروہ ضرور ہے، اس عمل میں کراہت بہت زیادہ ہے. پھر حدیث میں بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا کفارہ بھی بتایا گیا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کی طرف سے ایک گردن آزاد کرو، یعنی ایک غلام آزاد کرو. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اونٹوں والا ہوں، یعنی ان کے بارے میں کوئی حکم دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیٹی کی طرف سے ایک اونٹ ذبح کرو. اسے بہقی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث طبرانی میں بھی آتی ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی پوچھی جائے گی ساتھ کس گناہ کے ماری گئی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الصُّحُفُ، اور جب اعمال نامے نشرت پھیلا دیے جائیں گے، نشر کر دیے جائیں گے، یعنی ہاتھوں تک پہنچا دیے جائیں گے.
دحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اپنے نامہ اعمال میں تو خود ہی لکھواتا ہے، پھر تیرے نامہ اعمال کو لپیٹ دیا جائے گا، پھر قیامت کے دن تیرے سامنے اسے کھولا جائے گا۔ لہٰذا ہر آدمی کو خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اپنے نامہ اعمال میں کیا لکھوا رہا ہے، کیونکہ جو وہ لکھوا رہا ہے وہی نشر کیا جائے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے۔ اس بارے میں ہم نے سورہ اسراء میں بھی پڑھا تھا، آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حصیبا، اپنی کتاب پڑھ، آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب کافی ہے، یعنی تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سورۃ الکہف آیت 49 میں آتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور کتاب رکھی جائے گی، پس تو مجرموں کو دیکھے گا کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی، مگر اس نے اسے ضبط کر رکھا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے، یعنی اپنے ہر عمل کو اس کتاب میں موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، قیامت کے دن لوگوں کے اعمال نامے حساب کے لیے کھول کر ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جب آسمان کُشِطَتْ، اس کی کھال اتار دی جائے گی۔ کشتت کا لفظ کاف شین تو سے ہے، اونٹ کی کھال اتارنے کو کہتے ہیں۔ قیامت کے دن آسمان اپنی جگہوں سے اس طرح الگ کر دیے جائیں گے جیسے کسی جانور کے چمڑے کو اس کے جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے، اور آسمان کی کھال اتارنے سے عالم بالا کی وہ چیزیں نظر آنے لگیں گی جو آج نظر نہیں آتی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ، اور جب جہنم سُعِرَتْ، بھڑکا دی جائے گی۔ سُعِرَتْ کا لفظ سین عین را سے ہے، معنی شعلے بلند ہونا اور شور کا ہونا، یعنی جہنم اس کے شعلے بھی بلند ہو رہے ہوں گے اور اس میں شور بھی ہوگا۔ تو جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا میدان محشر میں تو اس کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے اور اس میں شور بھی ہوگا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اور یہ تب ہوگا جب لوگوں کا حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا، فرما بردار کے قریب جنت کو لایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ، جان لے گا ہر نفس، ما احضرت، کیا اس نے حاضر کیا، کیا وہ لے کر آیا ہے۔ ہر انسان کو اپنا کیا دھرا نظر آ جائے گا، اپنے اعمال کا وہ خود محاسب ہوگا، کیونکہ نامہ اعمال بھی کھول دیا جائے گا۔ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ابھی اللہ کی عدالت سے پہلے ہی وہ جان لے گا کہ وہ کہاں کے لیے مستحق ہوگا۔ تو جیسے ہی یہ سارے مذکورہ بالا امور واقع ہوں گے، اس وقت ہر شخص جان لے گا جو اس نے عمل کیے اور وہ آج کے اس دن کے لیے کیا لے کر آیا ہے۔ اس بارے میں ہم نے سورۃ القیامہ میں بھی پڑھا تھا، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ اسی طرح کی بات سورہ آل عمران آیت نمبر 30 میں بھی آتی ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا
وما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینہ امدا بعیدا. جس دن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا جو اس نے نیکی میں سے کیا ہو اور جو بھی اس نے برائی میں سے کیا، چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کے عمل کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا. علمت نفس ما احضرت. انسان کو اپنا کیا دھرا نظر آ جائے گا، پھر نامہ اعمال بھی کھول دیا جائے گا. اسی وجہ سے ابھی اللہ کی عدالت لگی نہ ہوگی اور پہلے ہی وہ جان لے گا کہ وہ کہاں کے لیے مستحق ہے.